سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت، اللہ پاک کی رضا کے لیے سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے اور باوضو ہو کر سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہیں، ایک طرف ہے تنویر مدنی، دوسری طرف ہے ریسپیکٹڈ صادق مدنی۔ ان سے ہم جو ٹاپک پر بات کرنے والے، وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہمیں ہمیشہ واسطہ پڑتا ہے، کئی بار واسطہ پڑتا ہے۔ وہ ٹاپک کا نام ہے سچ اور جھوٹ۔ جی ہاں، تو ایک طرف ہم سچ کے بارے میں سنیں گے اور دوسری طرف جھوٹ کے بارے میں سنیں گے۔ سچ کے بارے میں اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کے فائدے سنیں گے۔ اسی طرح جھوٹ کے بارے میں اس کے نقصانات، اس کی وعیدیں، اس کی سزائیں سنیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے سچ کے بارے میں سنتے ہیں کہ سچ کے بارے میں قرآن پاک، حدیث پاک میں کیا آیا ہے۔ تنویر بھائی، کیا قرآن پاک میں سچ کے بارے میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ شہاب الدین بھائی، آپ نے سچ کے بارے میں کہا کہ سچ، پہلے ہم سچ کی تعریف سنتے ہیں کہ سچ کہتے کسے ہیں، پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ اب جب تعریف ہی نہیں پتہ ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ صحیح۔ سچ کے بارے میں حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچ کا لغوی معنی جو ہے کہ واقعے کے مطابق خبر دینا ہے۔ اور اللہ کریم نے جگہ بجگہ قرآن پاک میں سچ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ کریم ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ جو ایمان، جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں بہت پیاری علماء تفسیر بیان کرتے ہیں مفسرین کہ سچ لے کر آنے والی کون سی ذات ہے۔ تو تفسیر بیان علماء فرماتے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر میں کچھ یوں فرماتے ہیں، سچ لے کر آنے والی ذات دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے۔ اور تصدیق کرنے والی جو ذات ہے، عاشق اکبر، یار غار، وہ یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مومنین اس سے مراد ہیں۔ تصدیق، صدق یعنی سچ بولنا، اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اس کی فضائل و برکات بیان کیے گئے۔
حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ یہ نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بندہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا سچ بولنے والا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹ یہ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے یہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے سے بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہمیشہ سچ بولا کریں۔ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سچ بولنا یہ نجات دلاتا ہے، سچ بولنے سے بندہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہر وقت سچ بولا کریں۔ سنا ناظرین، سچ بولنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے والا بنائے۔ آئیے اب چلتے ہیں جھوٹ کے بارے میں سنتے ہیں۔ صادق بھائی، کیا جھوٹ کے بارے میں قرآن و حدیث میں تذکرہ ملتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے تنویر بھائی نے بتایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت جھوٹ کی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ اللہ، جھوٹے لکھنے سے مراد یہ ہے شہاب الدین بھائی کہ جب بندہ وہ جھوٹا شخص لوگوں میں جاتا ہے تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ صحیح ہے، یعنی جھوٹا شخص لوگوں کے یہاں جو ہے معزز نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور پھر آخرت میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹا جو شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعتماد کو کھو دیتا ہے، اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، اور جھوٹ یہ سب سے جو خطرناک اس کا مرض ہے جھوٹ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا جھوٹے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ اسی طرح، اس سے کئی کبیرہ گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ کا عادی ہوتا ہے تو پھر وہ کئی گناہ کبیرہ کر ڈالتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار بإذن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لوں گا لیکن میری کچھ شرط ہے، میں کئی چیزوں کا عادی ہوں، میں شراب پینے کا عادی ہوں آقا، میں چوری کرنے کا عادی ہوں، میں بدکاری کا عادی ہوں، میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، مجھے یہ عادت لگ چکی ہے، میں سب نہیں چھوڑ سکتا، میں ان چاروں میں سے کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں آپ، ٹریننگ دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ چھوڑ دو۔ دیکھا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہوا، شراب کا ہوا، چوری کا ہوا، بدکاری کا ہوا، جھوٹ کا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، رخصت ہوا۔ اس کے سامنے پھر شہاب الدین بھائی، اس کے سامنے پھر شراب کا گلاس پیش کیا گیا تو وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا لیکن اسے نبی پاک سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، کہ میں نے تو اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ اگر میں پی لیا اور نبی پاک نے
مجھ سے پوچھا اور میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ شکنی ہوگی، اللہ اور اگر میں نے سچ کہا تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ نہ اٹھ سکے گا، ناظرین اس شخص کو پتا تھا کہ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اسے پتا تھا یہ، اے کاش کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ آئے کہ جب ہم کسی کو ستائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے غم میں اضافہ کرے، اسی طرح کسی کو گالی دے، کسی کی غیبتیں کرے، کسی سے جھگڑا کرے، کاش کہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر اسی طرح گناہ کر کر کے مر گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ برباد ہو جائیں گے ہم تو۔ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے آقا تم کو منہ دکھانے سے۔ بہرحال وہ شخص جو تھا اس نے شراب کو ترک کر دیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراب ترک کر دی اس نے۔ پھر آگے گیا وہ تو اسے جو ہے نا چوری کا موقع ملا، پھر وہی وعدہ یاد آ گیا، اس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ اللہ اللہ۔ اسے پھر جو ہے بدکاری کا موقع ملا، پھر حضور سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ یہاں سے سیکھنے کے کئی پہلو ہیں۔ ہم بیانات سنتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن پھر اپنے ارادے کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام تھے ایسے، انہیں یاد تھا کہ اگر میں نے چوری کی، اگر میں نے شراب پی، اگر میں نے بدکاری کی تو پھر حضور کو مجھے منہ دکھانا ہے۔ میں کیسے گناہوں بھری شکل لے کر جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آخر کار جو ہے نا اس کے جتنی بھی گندی عادتیں تھی اس نے چھوڑ دی، اس نے سب چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا یا رسول اللہ آپ نے کیا تربیت فرمائی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا ایک عادت میں نے چھوڑی جھوٹ بولنے کی، جس کی وجہ سے میرے کئی گناہوں کے دروازے بند ہو گئے، سبحان اللہ۔ گناہ کبیرہ کے دروازے بند ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ بندہ جو ہے نا اس نے سچی توبہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر صادق بھائی سبحان اللہ، ایک شعر یاد آ رہا ہے، تنویر بھائی، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ اب کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس حکایت سے ناظرین ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو گناہ ہے نا یہ کئی کبیرہ گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر ہم اسے ہی بند کر دیں گے، جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیں گے تو کئی گناہوں کے دروازے آٹومیٹک جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اچھا صادق بھائی، ایسا بھی ہے کہ جھوٹ جو بندہ بولتا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی امیج ڈاؤن ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے چلے جاتا ہے، کثرت سے جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا اس کی امیج لوگوں کے دل میں وہی چھپ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کا عادی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اچھا اب وہ پھر کہیں گواہی بھی دیتا ہے نا تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جی جی، کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اب چونکہ وہ جھوٹا تھا اور لوگوں کے ذہن میں اس کی ایک تصویر چھپ گئی جی کہ یہ جھوٹا ہے، تو اب اتفاق سے اگر وہ سچ بھی بول دیتا، کہیں بولنے کا موقع ملا اور سچ بول دیا، پھر بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جی کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ وہ جھوٹ کا عادی تھا، جھوٹ کی وجہ سے مشہور تھا وہ، اس وجہ سے اب اس کی سچائی بھی مانی نہیں جا رہی ہے۔ کتنا جھوٹ کا نقصان ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جھوٹ سے حتی الامکان کیا بالکل ہی گریز کریں، جھوٹ کو یک طرفہ ہی چھوڑ دیں۔ اس کو جھوٹ کا وبال بھی ہے، اس کی وعیدیں بھی ہے، اس کی سزائیں بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو جس چیز میں فائدہ نہیں ہے اس کو لینا کیوں، اس کو پکڑنا کیوں، جی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ تنویر بھائی، سچ بولنے کے بارے میں بزرگان دین سے کوئی واقعہ ملتا ہے؟ اگر ہو تو بتائیے گا ناظرین کو تاکہ اس سے سیکھنے ملے، سبق ملے۔ جی شہاب الدین بھائی، یوں تو ہمارے اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان کی فہرست میں کہیں جھوٹ لکھا ہی نہیں۔ اللہ، یہ اشخاص جو تھے یہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہاب الدین بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے جی جی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجیے. ناظرین غور کرنے کا مقام ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بغداد جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے. ماں بھی دیکھیں کہ کیسی ماں ہے. ماں اپنے لختے جگر کو پوچھتی ہے بیٹا بغداد جا کر کیا کرو گے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امی جان سے عرض کرتے ہیں ماں میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہاب الدین بھائی جب آپ کی والدہ نے اتنا سنا تو اپنے لختے جگر نور نظر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راہ خدا میں جانے کی، راہ خدا میں سفر کرنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے 40 سونے کے سکے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیص میں سی دی جی. اور سینے کے بعد جب آپ روانہ ہو رہے تھے امی جان نے کہا تھا بیٹا ہر حالت میں تم سچ بولنا، کیا بات. سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. ناظرین غور کریں، والدہ ہو تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی طرح. دیکھیں تو صحیح کہ والدہ نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا تم شہر چھوڑ کر جا رہے ہو، والدہ سے دور جا رہے ہو، تمہارا کیا ہوگا، تم اپنا خیال رکھنا. نہیں، بلکہ والدہ اپنے بچے کو یہ تعلیم دے رہی ہے بیٹا سچ کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. شہاب الدین بھائی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ سے کہا ٹھیک ہے امی جان میں سچ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ سچ بولا کروں گا. اب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے قافلے والوں پر حملہ کر دیا. اچھا، ڈاکوؤں میں سے ایک شخص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کیا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ سبحان اللہ. ناظرین غور کریں کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہے جو قافلے کا سارا ساز و سامان لوٹ رہی ہے اور ایک ڈاکو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچ پر قربان جائیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈاکو سے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. وہ ڈاکو چلا گیا. پھر دوسرا ڈاکو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی سوال کیا بیٹا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں. اب جب قافلے والوں کا انہوں نے ساز و سامان لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد جب یہ اپنے سردار کے پاس گئے، جانے کے بعد یہ آپس میں جو ساز و سامان لوٹا تھا انہوں نے اس کو آپس میں تقسیم کر رہے تھے. سردار سے ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا، چھوٹا سا لڑکا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا واقعی تمہارے پاس سونے کے 40 سکے ہیں؟ ڈاکوؤں کے سردار سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. آپ کی تلاشی لی گئی تو یقیناً واقعی میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40 سونے کے سکے برآمد ہوئے. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا تم جھوٹ سے بھی کام لے سکتے تھے، تم نے سچ کیوں کہا؟ ناظرین غور کریں، یہ ہماری تعلیم ہے، اس کے اندر تعلیم کے مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے فرمایا میں نے اپنی ماں سے سچا وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو ڈاکوؤں کے سردار سے شہاب الدین بھائی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، اب ہوا کیا، سچ کی برکتیں فوراً ظاہر ہوئی، واہ، اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تم اپنی ماں سے جو وعدہ کیے ہو اس کی خلاف ورزی تم نے نہیں کی، تم نے سچ کیا، اور میں اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب کے عہد کو نہ جانے کتنے برسوں سے توڑ رہا ہوں۔ اللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ بیٹا میں تمہارے ہاتھ پر تائب ہو جاؤں، اللہ، توبہ کروں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر سردار نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، جب ڈاکوؤں نے، جو دیگر ڈاکو تھے، جی، انہوں نے دیکھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر جب اپنے سردار کو دیکھا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے کہا کہ ڈکیتی کرتے وقت آپ ہمارے سردار تھے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، ہم کیسے پیچھے ہٹیں؟ سارے کے سارے ڈاکو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، سارے ڈاکو توبہ کر کے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جن کی ہم نیاز دلاتے ہیں، جی ہاں نیاز دلائے، ضرور نیاز دلائے، مگر یہ بھی تو یاد رکھے ان کا یہ جو سنہرا پہلو جو ابھی ہم نے سنا کہ سچ کے بارے میں آپ نے سچ سے کام لیا، اس کے فائدے بھی ظاہر ہوئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلیں۔ چونکہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ان کا یہی مشن تھا، ان کی یہی تعلیم تھی کہ لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف آئیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہاب الدین بھائی، یہ جو روایت بیان ہوئی، جی سر، کہانی بیان ہوئی، اس میں ایک پہلو ان کی والدہ کی تربیت کا بھی ہے۔ جی، انہوں نے تاکید کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ بالکل بالکل، لیکن ہم کیا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اگر کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، جی، ناظرین اکرام توجہ، دستک دیتا ہے تو اندر سے باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ بول دے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ کسی کا فون آ گیا تو باپ اپنا فون اپنے بیٹے کو دے گا، کہے گا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو گناہوں کے عادی بنا رہے ہیں۔ عادی بنا رہے، خدا را ان بچوں کو جو ہے نا، ان بچوں کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت پیدا کرے آپ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر قربان۔ یہاں پر شہاب الدین بھائی مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے، جی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کیا بات ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیر دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جن کی ہم نیاز دلاتے ہیں، جی ہاں نیاز دلائے، بالکل دلائے، نیاز دلانا جائز ہے، اس کا اپنا ایک ثواب بھی ہے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی پہلو ہم نظر میں رکھیں، کتنا سنہرا پہلو ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کا دامن تھامارا، سچ سے کام لیا، تو اس کا جو ثمرہ تھا، فائدہ تھا، فوراً ظاہر ہو گیا۔ تو ہم چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں بھی سچ کہنا چاہیے، سچ کے علاوہ جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں، جب تک کہ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔